ڈائلاگ کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ کل حکومت نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پہلے قومی اسمبلی اور بعد میں سینٹ سے منظور کرایا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ اس بل کے ذریعے آئینی تشریح والے فیصلے کو بے اثر بنایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس بحث کے منطقی انجام پر پہنچنے سے پہلے ہی یہ بل پھر اسی جگہ چیلنج کر دیا گیا جہاں سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا، اور اس فیصلے کو لے کر حکومت یہ بل منظور کرانے پر مجبور ہوئی۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کرتے ہوئے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی ہے، اور اس درخواست میں وفاق اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بعد الیکشن کمیشن نے بھی نظر ثانی دائر کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز کے بعد اب نظر ثانی کی صورت میں سپریم کورٹ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے نہ تو عدالتی فیصلے کی غلط تشریح کی بلکہ وہ اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یوں عدلیہ، الیکشن کمیشن اور حکومت اس معاملے پر آمنے سامنے آ چکے ہیں، جس سے سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کچھ روز قبل بانی تحریک انصاف نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا، اور ایسی افواہیں بھی سامنے آئیں کہ بیک ڈور رابطوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں دو ٹوک انداز میں یہ بتا دینا کہ فوج کا موقف آج بھی یہی ہے جو 7 مئی کی پریس کانفرنس میں تھا، یعنی پہلے معافی مانگی جائے تو ہی کوئی بات ہوگی۔ اس موقف نے ڈیل اور ڈھیل کی تمام افواہوں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ دوسری طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ تو ملک کی روز بروز بگڑتی صورتحال کے پیش نظر مذاکرات کی بات کر رہے تھے۔ فوج اگر بات نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے۔ اس تمام تر صورتحال کا مطلب واضح ہے کہ ہم آج بھی اسی نہج پر موجود ہیں جس نہج پر 14 ماہ پہلے تھے۔ دوسری جانب خطے کی صورتحال دن بدن بدلتی جا رہی ہے۔ ہم سے جدا ہونے پر بنگلہ دیش کے نام سے الگ وجود میں بنانے والے ملک میں اس وقت افراتفری کا ماحول ہے۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا دھڑن تختہ ہو چکا ہے، لیکن عوامی غم و غصہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش بھی 16 سال کے مسلسل جبر اور سیاسی مخالفین کو سپیس نہ دینے کی وجہ سے ان حالات کو پہنچا، اور ہمارے ملک میں بھی حالات کم و بیش وہی صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ آج کے ڈائلاگ پر انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے نون لیگ کے رہنما سینیٹر ناصر بٹ صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تیمور تالپور صاحب۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ ناصر صاحب، پہلے کچھ مہینوں سے آپ کی جماعت پارلیمنٹ کی شان اور جمہوریت کے حوالے سے کافی باتیں کر رہی ہے، لیکن کسی ایسی ترمیم کا پاس کرانا جو کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا اختیار ہو اور ان کے فیصلے سے متصادم ہو، آپ کو لگتا ہے یہ جمہوریت ڈیریل کرنے کے مترادف نہیں ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پارلیمنٹ میں یہ شک پہلے موجود ہے 62 63، اس کو یاددہانی کرائی گئی ہے۔ اگر یہ شک موجود رہیں گی 62 63 کیا کہتا ہے کہ کوئی ایک آزاد امیدوار جب کسی سیاسی 3 دن کا ٹائم ہوتا ہے اس کے پاس کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد کسی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائے، تو وہ لوگ جو سنی اتحاد میں 41 آزاد امیدوار شامل ہوئے، اور اب آپ مجھے بتائیں وہ کس شک کے تحت وہاں سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ ہے کہ آپ یہ سنی اتحاد جماعت چھوڑیں اور پی ٹی آئی میں چلے جائیں؟ کیونکہ اگر آپ یہ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وائلیشن کی ہے، آپ تو پھر ڈسکوالیفائی ہوں گے۔ یہ تو قانون پہلے سے موجود ہے، نئی چیز کون سی آپ مجھے بتائیں ذرا اس میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تیمور تالپور صاحب، آپ کی جماعت نون لیگ کی اتحادی بھی ہے، لیکن آپ کے جماعت کے اراکین کئی دفعہ ایسے بیانات دے جاتے ہیں کہ شاید حکومت دباؤ میں ہے۔ جس طرح منظور وسان صاحب نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، ہو سکتا ہے نگراں حکومت آ جائے، اور محسوس ہو رہا ہے کہیں دوبارہ ملک میں بڑی صفائی نہ ہو جائے۔ سر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو دیکھیں، ایک پارٹی کے اندر بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اختلاف رائے اپنی جماعت کے اندر رکھتے ہیں، تو یہ تو ایک حکومت ہے جس کو ہم سپورٹ کر کے پاور میں لے آئے، تو آف کورس ڈفرینسز آتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں پیپلز پارٹی میں جو پرو نون لیگ ہے، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اینٹی نون لیگ ہے، کیونکہ ساری زندگی ہم آمنے سامنے لڑتے آئے ہیں۔ یہ پچھلے چند سال میں ہم اکٹھا اس ملک کے حالات دیکھے، اس ملک کی بہتری کے لیے ہم نے آ کے ہاتھ ملائے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا میجر ہمارا بیچ میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ آف کورس ہمیں جب کنسلٹ نہیں کیا جاتا وہ بات ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہماری لیڈرشپ کو اچھی نہیں لگتی، ہمارے کارکنان کو اچھی نہیں لگتی، پر جب بھی ایسا کوئی مسئلہ ہوا ہے تو میاں صاحب نے بیٹھ کے اور ہمارے مسئلے مسائل حل کیے ہیں، اور ہمارا پوائنٹ آف ویو ضرور مانا ہے۔ منظور حسان صاحب سینئر پولیٹیشین ہیں اور ہمارے بڑے پیارے دوست بھی ہیں،
اور وہ خواب بھی دیکھتے ہیں، پر ان کے خواب ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتے، کبھی کبھی حقیقت ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ خواب جو ہیں سچے نہیں ہوتے. تو میرے خیال سے وسان صاحب کی بات کو میں اتنا کوئی سیریسلی نہیں لوں گا. انہوں نے جو بات کی اس میں بہت زیادہ مجھے کوئی سیریسنس نظر نہیں آئی. تو آئی تھنک جو حکومت ہے یہ حکومت ایسی چلے گی. یہ حکومت اپنے 5 سال ضرور پورے کرے گی، اور اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس کی اکنامک سٹیبلٹی کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. الیکشنز کا کرانے کا جو ہے اکنامک کیپیسٹی ہمارے ملک میں نہیں رہی، تو ہمیں اسی سسٹم کو چلانا ہے. بہتر سے بہتر جتنا چلا سکتے ہیں ہمیں چلانا چاہیے، اپنا آپس میں کوآرڈینیشن کر کے چلانا چاہیے. اینڈ وی ہیو ٹو، دس از دا لاسٹ ہوپ فار پاکستان، وی ہیو ٹو گیٹ دس country out of both the financial crisis as well as the economic crisis. بالکل صحیح. ناصر صاحب، ویسے کچھ شکوہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آتا ہے کہ آپ لوگ کچھ معاملات پر انہیں آن بورڈ نہیں لیتے اور مذاکرات نہیں کرتے، اس کی کوئی خاص وجہ، اور کیا واقعی حکومت دباؤ محسوس کر رہی ہے کسی قسم کا؟ نہیں، دیکھیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم نے، ہم نے مل کر یہ حکومت بنائی ہے. ایک اتحادی حکومت ہے. اوبیسلی ہر جماعت میں یہ اس طرح کے جو تھوڑے بہت ڈفرینس ہوتے ہیں، وہ جب لیڈران تک پہنچتے ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے ان کو ریزالو کر دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں، پیپلز پارٹی کے صدر ہیں، پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ پیپلز پارٹی کے ہیں، پنجاب میں جو گورنر ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں، اور کے پی کے میں بھی. تو ہم نے تو مل کے یہ حکومت بنائی ہے اور مل کے ہی چلیں گے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ جس طرح کے ملک کے حالات ہیں اور دہشت گردی ہے ہر جگہ، تو ہمیں تو ایک ٹیبل پہ آ کے تو ملک کی حالات ٹھیک کرنے کے لیے کم از کم ہمیں ایک ہو جانا چاہیے. باقی سیاسی جماعتوں کو بھی ہم اس رویے پہ چلنا چاہیے کہ جیسے ہم 3 جماعتیں مل کے، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے، تو ہم نے مل کے پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے ہیں، پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کی عوام کی جو مشکلات ہیں وہ دور کرنی ہے. تو اس کے لیے اگر کوئی جیسے پی ٹی آئی ہے، اس کا جو چیئرمین بانی ہے، وہ تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ پاکستان میں امن آئے. وہ تو ہمیشہ اس کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ پاکستان میں بدامنی پھیلائے، اور وہ ایک روش پہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا، یو ٹرن لیتا ہے. اس نے 9 مئی کا کبھی نہیں مانا. اب کہتا ہے کہ پہلے اس نے مانا کہ بھائی ہاں میں نے کہا تھا کہ آپ جی ایچ کیو کی طرف جائیں لیکن پرامن احتجاج کریں. آج کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، مجھے آپ وہ ویڈیو فوٹیج دکھائیں، سی سی ٹی وی دکھائیں تو میں پھر معافی مانگ لوں گا. ایسے بندے کا آپ کیا کریں گے؟ کل پھر وہ یو ٹرن لے گا. لیکن سب کو پتا ہے، پاکستان کی عوام کو پتا ہے کہ یہ جو کچھ 9 مئی ہوا یہ کس نے کی اور کون لوگ اس میں شامل تھے. ان کی فوٹیج ہیں، وہ سامنے ہے. اس کو چاہیے تھا کہ پہلے دن معافی مانگ لے، لیکن اس نے معافی مانگنی بھی نہیں ہے. اور یہ اس طرح کے ہر روز ایک نئی بات کرے گا. وہ کبھی کہہ دیتا ہے میں نے آرمی چیف سے بات کرنی ہے، پھر کہتا ہے میں نے محمود خان اچکزئی کو یہ ایک پوری اتھارٹی دے دی، وہ بات کریں گے. مطلب عمران خان کی بات کو ہم کیا کہ ان کا کوئی تو بندہ موجود نہیں، ان سے آپ پوچھیں. لیکن پاکستان کے حالات کرنے کے لیے ہم سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا تیمور تالپور صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جس طرح یہ جو آئینی ترمیم جس پہ ناصر صاحب یہ بھی موقف دے رہے تھے، اس سے سپریم کورٹ، سیاسی جماعتیں، پارلیمنٹ اور الیکشن کمیشن سب آمنے سامنے آ گئے ہیں، اور یہ سچویشن نہیں ہونی چاہیے تھی؟ میں بڑے دکھ کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے جو آنریبل سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ پولیٹیسائز فیصلہ ہے. جوڈیشری کبھی پولیٹیسائز نہیں ہو سکتی، نہیں ہونی چاہیے. پر جو امپریشن، صحیح امپریشن یا غلط امپریشن، پر جو امپریشن ہم پہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ کھلی طرح سے سپورٹ کی گئی ہے پی ٹی آئی کی. اور آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی جو الیکشن کمیشن نے اپنے ریزرویشنز دیے ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے، انہوں نے بھی اس میں یہی کہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آیا ہے اس ورڈکٹ میں یہ نظر آتا ہے کہ ون سنگل سائیڈڈ جماعت کی سپورٹ کی جا رہی ہے. جو ہم نے کیا ہے، جو قانون بنانا ہے، وہ قانون بنانا اس اسمبلی کا رائٹ ہے، اسمبلی کے ممبرز کا رائٹ ہے. اگر وہ کوئی قانون بنا رہے ہیں تو اپنے دائرے کے اندر، اپنے دائرے سے باہر نہیں جا رہے. اور ایک قانون، ایک اچھا قانون، ہم نے ہمیشہ لوٹوکریسی کو ہمیشہ سپریس کیا ہے. ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جو سیاستدان جس جماعت سے جیت کے آئے، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے کوئی تیسری جماعت ہو، وہ اسی پارٹی کے ساتھ رہے. اور جو ہم یہ قانون لا رہے ہیں، جو آج صدر زرداری نے سائن بھی کر دیا ہے، اس کے بعد اور مضبوطی ہوگی، ڈیموکریسی اور اسٹرانگ ہوگی. کل کو کسی کی بھی حکومت ہو، یہ پاسبل نہیں ہوگا کہ کوئی ایک پارٹی کو توڑ کے ان کے اراکین کو پیسے دے کے یا
टेरराइज करके या विक्टिमाइज करके और आके वोट कर, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा कानून लाया गया जिसकी हमें तारीफ करनी चाहिए, इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा तैमूर साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, ये भी बता दीजिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खामोश भी हैं लेकिन दीगर रहनुमा पीटीआई पर संगबारी भी कर रहे हैं। तमाम इत्तेहादी आपको लगता है एक सफ़े पर मौजूद हैं अब भी? मैं समझता हूँ कि हालात मुल्क के जिस रुख पे हैं और जिस जगह पर खड़े हुए हैं, हमें जो है सब्र और तहम्मुल का मुलाजा करनी पड़ेगी, हमें सब्र तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा, हमें एक साथ इकट्ठा बैठ के ये चीज़ें सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। ये टाइम नहीं है कि मैं देखूं पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो रहा है नुकसान, या किसी और जमात को फ़ायदा हो रहा है नुकसान। हमें अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचना है। तो मैं समझता हूं जो भी सियासतदान आज इस पेज के ऑपोजिट पेज पे होगा तो इस मुल्क के साथ सच्चाई नहीं दिखा होगा। जिस तरह से इमरान नियाजी ने इस मुल्क की तबाही की है, बर्बादी की है, और एक तो गलती में होता है, जानबूझ के की है, दूसरे पावर्स पाकिस्तान एंटी पावर्स को अपने साथ मिला के हमें नुकसान दिया है, तो उसको कवर करने के लिए वी ऑल हैव टू सिट डाउन। और मैं तो गुजारिश करूंगा कि इनका लीडर जो है उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। पहले खान साहब बहुत ज्यादा ड्रग्स में थे और अब मेरे ख्याल से विड्रॉल सिम्टम्स उनके अभी तक खत्म नहीं हो रहे, तो वो पाकिस्तान का सोचें, इमरान नियाजी को छोड़ दें। बिल्कुल हम सही। उनके साथ बैठने को तैयार हैं, बिलावल भुट्टो उनके साथ बैठने को तैयार है, उनसे बातचीत करने को तैयार है, उनकी जायज डिमांड सुनने को तैयार है, पर एनआरओ देने को हम तैयार नहीं। लेकिन वो भी बैठने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तैमूर तालपुर साहब। एक ब्रेक लेते हैं, नासिर साहब मेरे साथ मौजूद रहेंगे, आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नून लीग से सेनेटर नासिर भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। सर, पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, आपको लगता है इससे मामलात मजीद ख़राब नहीं होंगे? सब इलेक्शन कमीशन आमने सामने, पार्लियामेंट आमने सामने, सुप्रीम कोर्ट आमने सामने। इकरा, जब आप आइन से हटके किसी किस्म की कानून साजी करेंगे, बल्कि ऐसी कानून साजी तो मार्शल के दौर में भी नहीं होती थी। इमरान खान सब कह चुके कि आजकल तो पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लगा हुआ है। तो आप जरा टाइमिंग मुलाजा करें ना, ये तो ऐलान जंग है एक इदारे का दूसरे इदारे के खिलाफ। कि माजी में भट्ट साहब तो खैर मेरे भाई हैं, ये बेहतर जानते हैं, ये तो इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो मुस्लिम लीग नून ने हमला किया था सुप्रीम कोर्ट में फिजिकली, आज ये दूसरा पार्ट है जो मरियम बीबी ने आपको कहा कि हम ये जो 8 जजेस हैं इनका ज़मीर सो गया है, ये बेज़मीर जजेस हैं। आज ये उसी की कंटिन्यूटी है कि आप वो जो जालसाजी की है, जो आपने फ्रॉड इलेक्शन करवाया है, जो आप धन दौस धांधली सीटें छीनना चाहते हैं, उसके लिए आप काले कवानीन बना रहे हैं। तो मैं एक वकील भी हूँ, तो डेफिनेटली हमने इसको चैलेंज कर भी दिया है, आज आपको पता भी चल गया होगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप पहले सोए हुए थे, अगर इतनी जबरदस्त कानून साजी थी तो ये आज 76 साल हो गए, आपने पहले आपको क्यों ना याद आई? और दूसरी बात, आपको इकरा याद होगा कि 2017 में इसी जमात ने कानून साजी की इसी पार्लियामेंट में कि हम लोग जो सर्विंग जजेस हैं हाई कोर्ट के, वो ट्राइब्यूनल के केसेस सुनेंगे। फिर जब इनका पता चला कि तारक जहांगीरी साहब ने इनसे फॉर्म 45 मांग लिए हैं, बाकी जजेस ने मांग लिए हैं, तो ये फिर उसको चेंज करके तो ऑर्डिनेंस ले आए कि हम लोग जो जनाब जी रिटायर्ड जजेस लगाएंगे। तो आप ये सारे वो काम कर रहे हैं जो मार्शल अदवार में नहीं हुए, सिर्फ और सिर्फ अपनी जाली हुकूमत को और फॉर्म 47 की हुकूमत को बचाने के लिए। तो मेरे ख्याल में इनको सबक सीखना चाहिए बांग्लादेश से, जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है। तो पाकिस्तान में भी 3-4 हसीना वाजिद हैं, एक मरियम सफदर है, मियां नवाज शरीफ है, आसिफ अली जरदारी है। सर, तो आप लोग तो शेख मुजीब को गद्दार नहीं कौम का हीरो करार दे रहे थे, तो वहाँ तो मुजस्मे टूटे हैं उनके। हाँ, शेख मुजीबुर रहमान 1971 में वाकई को हीरो नहीं थे, बल्कि आपको याद होगा सर आप ही लोगों ने बनाया है अभी दोबारा से। सुन तो लें, आपको याद होगा अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट निकाल लें, मियां नवाज शरीफ का स्टेटमेंट निकाल लें, उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश बना था वो सिर्फ और सिर्फ वजह से बना था कि हमने बंगालियों का मैंडेट नहीं माना था। अच्छा। हमने, ये नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट है, मैं अपना स्टेटमेंट आपको सुना रहा। अच्छा, जाहिर है अब जब उसकी बेटी ने वही काम किया जो पाकिस्तान के अंदर मियां शहबाज शरीफ, मरियम बीबी और आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं कि इन्होंने जालसाजी के साथ एक हुकूमत बना ली और वो डिक्टेटर बन गई, उसने जुल्म जबर हर तरह का वहां पे बांग्लादेश में किया। तो फिर आपको पता है पंजाबी के अंदर आप तो खुदा दा वैर हुंदा है, तो फिर छोटा सा एक मामला हुआ तो देखें आखिरी वक्त तक जिस तरह पाकिस्तान में रावी चैन ही चैन लिखता है, कहते हैं वक्त रूम जल रहा था और नीरू बांसुरी भी जा रहा था,
आज इकरा पाकिस्तान में भी यही हालात है कि लावा पक चुका है, एक हल्की सी चिंगारी होनी है, कोई वाकया होना है, तो आप देख लीजिए बांग्लादेश से ज्यादा मैं हालात खराबी की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश से ज्यादा हालात खराब है। बिल्कुल सही जी। नासिर भट्ट साहब, सर क्या मौक़िफ़ है, कुछ बड़ा होने जा रहा है आपको लगता है? बानी पीटीआई कहते हैं जरदारी साहब, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी साहब, सबका नाम ईसीएल में डाल दें। ये बात है, शौकत बसरा साहब मेरा भाई आज इसे काला सूट पहना हुआ ये शौक मना रहा है कि इमरान खान ने ये मान लिया है कि मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। तो ये बात तो हम पहले भी कह रहे थे कि भाई माफी मांग लो। अब पहले इमरान खान के यू टर्न का तो हिसाब, ये आपने बांग्लादेश वाली बात की, मुजीबर रहमान पहले ये शेख उस मुजीबर रहमान के लिए क्या कह रहे थे कि ये हमारा हीरो है, कतर में क्या हुआ जैसे उसके साथ हुआ आज मेरे साथ इधर हो रहा है। तो इमरान खान की कौन सी बात सी जो कि ये झूठ के अलावा कोई बात नहीं करते। इमरान खान को मैंने पहले भी कहा था कि 9 मई के वाले से माफी मांग ले, माफी मांगेगा तो एक तो बात यह है कि 1 साल हो गया है 9 मई का वाक़या, बल्कि कुछ टाइम ऊपर भी हो गया है। ये अगर इन लोगों को सजाएं मिल जाती जो इसमें शामिल थे, वीडियो है, सब कुछ है, ये कह रहे हैं ना इमरान खान अभी मुझे वीडियो दिखाओ, मैं मान जाऊंगा, मैं माफी मांगूंगा, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करूंगा। भाई आप मुझे बताएं, आपको पता है जी कि जब 9 मई का वाकया हुआ तो उनकी वीडियो आपने देखी है? जरा आप मुझे बता दें, अगर आप माइंड ना करें तो। आपको पता है ना 9 मई किसने किया है? मैं बता देता हूँ। शौकत बसरा साहब, आपसे नहीं पूछा मैंने, किसने किया था आपको पता है? ये तो रोजे यहाँ की तरह हर चीज के सब सामने ना कि 9 मई कैसे हुआ। दूसरी बात ये है कि अब इन लोगों के पास कोई चीज ऐसी नहीं रही, लोग इनको समझ गए हैं। ये लोग कौमी असेंबली के बाहर ना कोई इनके असेंबली में 80 MNAs हैं, वो भी बाहर आके ना 6 बंदे बैठते हैं, आजकल 2 रह गए हैं। वो सुबह नाश्ता करके आते हैं 11 बजे और शाम को 4 बजे घर चले जाते हैं। ये इनकी हंगर स्ट्राइक है। तो बात ये है कि इनके पल्ले कुछ नहीं है। अब ये मेरा तो ख्याल है जमात इस्लामी के साथ जाके बैठ जाएं, क्योंकि 1-2 दिन बाद उनके भी मुज़ाकरात हुकूमत से हो जाएंगे, वो भी घर चले जाएंगे। फिर ये अकेले मुझे नहीं पता कि किधर किधर घूमेंगे। वैसे भी इनकी जो जमात है ना, वो वाला मसला पूरा हल हो जाएगा। आपकी आवाज में क्या बात? जी आईपीपीज का मसला हल हो जाएगा, उनका जो दरिया आईपीपीज का मसला, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आईपीपीज का मसला जो है ये आज का नहीं है। अब मैं एक और बात करूं कि जब आईपीपी साइन हुए थे, ये सब जमातों को पता है कि वो उस वक्त डॉलर कितने का था, 40 रुपए का। आजकल डॉलर है 280-90 का। तो आप खुद हिसाब लगा लेंगे, अगर आप डॉलर में पेमेंट करेंगी तो फिर जो आजकल जो इकॉनमी की हालत है उसके मुताबिक ये जो बिलों की जो बात है, मैं एक बात कहूं कि मैं सब सियासी जमातों को ये जरूर हुकूमत की तरफ से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अवाम की ये जो हालत है, ये बिजली के बिल नहीं दे सकते, जो कुछ दहशतगर्दी इस मुल्क में हो रही है, उसके लिए कम से कम आप पाकिस्तान की बेहतरी, अवाम की बेहतरी के लिए एक पेज पे आ जाएं और इकट्ठे बैठ जाएं। अब जमात इस्लामी से भी हमारी आज भी बात हो रही है, मुज़ाकरात होंगे 1-2 दिन में। उनकी जो माशी टीम है वो हमारी माशी टीम के साथ बैठेगी। जो कुछ भी होता है हम उससे ज्यादा कंसर्न है कि अवाम के जो हालात हैं वो बेहतर हों। पंजाब हुकूमत में आपको देखेंगे 14 अगस्त से सोलर पैनल का जो 200 यूनिट वाले बंदे जो हैं लोग, उनको फ्री सोलर पैनल दिए जाएंगे और इंशाल्लाह 3-4 महीने में ये जो मुश्किलात हैं इनमें कमी आएगी। लेकिन फिर मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की मजबूती, अवाम की खुशहाली के लिए सियासी जमातों को एक पेज पे आना चाहिए। बिल्कुल मैं तो सही सर, वो रवैया नून लीग की तरफ से भी होना चाहिए। मेरे साथ ही रहिएगा नासिर साहब। बसरा साहब से मैं जानना चाहूंगी सर, एक मरतबा फिर से शेर अफजल मरवत साहब मरकज़ निगाह हैं। बैरिस्टर गौर कहते हैं मामलात सही हो जाएंगे, लेकिन इतलात ये है कि शायद माली बदअदमानी और बुशरा बीबी के हवाले से वो निजी महफिलों में गुफ्तगू करते थे, इसलिए बानी पीटीआई नाराज है उनसे। अच्छा देखिए मेरी बात व्हाट्सएप से सवाल शौकत बसरा साहब, एक मिनट में आपकी बात पूरी कर लूं। देखें बात ये है कि वो बुशरा बीबी और उनकी एक और वो सहेली थी, वो चली गई, मेरा ख्याल है दुबई चली गई, अमेरिका। जी सर। वो पूरा पंजाब वो चलाते थे, ठीक है, वो लोग चले गए। अब करप्शन में आपने देखा KPK में भी वहाँ वो जो करप्शन पकड़ी गई है इनकी हुकूमत की। बिल्कुल सही सर, मुझे मौका दें बसरा साहब से उनका टेक ले लें सर, फिर ब्रेक। अच्छा, अब मैंने अपना टाइम भी भाई को दिया, मुझे उम्मीद है मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे कि जिन्हों एक करप्शन की गल करते ना नून लीग वाले, तो कौम का भी तो साडा भी हासा ही निकल जाता है। अंदाजा वैसे ही हासा निकल गया। मतलब ये, अच्छा बात तो सुन लेना भट्ट साहब,
اس کا مطلب ہے اگر آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ قیامت کی نشانی نہیں ہے بلکہ قیامت بالکل قریب ہے. بھائی آپ لوگ تو دنیا کے اندر آپ کے اوپر کتابیں چھپ چکی ہیں, کس طرح منی لانڈرنگ کر دی ہے, ٹیٹیاں کس طرح لگتی ہیں, ایور فیلڈ میں کس طرح پیسہ لے کے جاتے ہیں. میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. بعد کے اندر نے ادا دادا امیر ہے میرا دادا غریب ہے, چھاڑ دے بٹ صاحب اس بات کو چھوڑ دے, پاکستانی قوم سمجھ چکی ہے. اچھا یار آپ کی اپنی حکومت کہہ رہی ہے کے پی کے, میں نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا. بٹ صاحب پلیز, اب بٹ صاحب میں نے انٹرپٹ نہیں کیا, اب آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک. باقی رہی بات ابھی بٹ صاحب نے کہی تھی 9 مئی والی, او بھائی جان 9 مئی کا جواب تو خیر قوم نے 8 فروری کو دے دیا. اب بھی میں اوپن آپ کو لائیو کہہ رہا ہوں, لائے نا وہ آج بھی ہمارا موقع یہ ہے کہ جس نے سی سی ٹی وی فوٹیج چوری کروائی ہے اور جو مہیا نہیں کر رہے اور جو جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے, 9 مئی انہوں نے کروایا ہے. اگر آپ کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج ہے تو آپ بھائی لائیں سامنے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون لوگ تھے. اور ایون آپ میں بات مان بھی لوں کہ جو آج آپ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب نے وہاں کہا ہے, تو بھائی جان یہ تو آپ کے لیے بڑا سنہری موقع ہے, گولڈن اپرچونٹی ہے. آپ کہیں بٹ صاحب بیٹھے نا میرے بھائی, کہ بسرا صاحب اے لو اے جے سی سی ٹی وی فوٹیج جسے تھوڑے بندے موجود سن تو نکالنے باہر جو آپ لیکن آپ نہیں نکالیں گے کیونکہ سارا کام ہی آپ نے منصوبہ بندی کے ساتھ کیا. آپ کا آئی جی کہاں تھا, آپ کا محسن نقوی وزیر داخلہ ہے وہ کدھر تھا, قوم کو پتہ چل جائے گا. دوسرا کام یہ نہیں سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں دکھا سکتے تو بٹ صاحب جوڈیشل کمیشن بنا کے لائیو کاروائی دکھا دیں پوری قوم کو. دوسری بات آپ نے کہا دیکھیں اقرا یہ انٹائرلی ہماری پارٹی کا معاملہ ہے, اس میں پارٹیاں آپ کو پتہ ہے اس کے اندر 100 اختلافات ہوتے ہیں اور 100 معاملات ہوتے ہیں. تو پاکستان پی ٹی آئی اس وقت سمندر ہے, واحد فیڈریشن کی پارٹی ہے, عمران خان وہ لیڈر ہے جس کے ساتھ 90% قوم کھڑی ہے. تو اس لیے یہ بڑی بڑی پارٹیوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن ابھی یہ بتا رہے تھے نا بشرا بیگم کے متعلق, میں تو صرف اتنا کہوں گا بٹ صاحب ماما تیاں پیڑا صاحب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے, یہ عدت کے نکاح والا کیس نا یقین مانیے گا, میں بھی اپنے گھر میں جاتا ہوں نا تو میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں اور اپنی بیوی سے شرمندہ ہوتا ہوں. اقرا بیٹھی ہے نا, یہ بھی گھر جاتی ہوگی تو ضرور کہتی ہوگی کہ یار ہوں تسی حکومت اس کام تے آ گئی ہے تو کم از کم آپ نے 200 مقدمہ درج کر لیا, پارٹی توڑنے کی کوشش کی, نشان چھین لیا. عمران خان کی ہسٹری آج حالت یہ ہے, او میاں جڑا ساڈا وزیر اعظم بننا آیا سی بلے 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 توتے اڑاندا سی پیا, انہوں پتہ لگ گیا کہ کس طرح توتے اڑتے ہیں. وہ وزیر اعظم تو کیا بننا تھا, وہ بیچارہ اپنا الیکشن ہار گیا. یقین مانے اب تو نہ ان کو قوم سیریس لیتی ہے نہ ہم سیریس لیتے ہیں. سیریس ان کو بندہ لیتا ہے جو مخالف ہوتے ہیں. یہ تو پولیٹیکلی بالکل ہی فارغ ہو گئے. لیکن آپ کو نہیں لگتا ان سے مذاکرات ہونے چاہیے؟ آپ نے ریسنٹ پریس کانفرنس سنی ہے, وہ نہیں کریں گے آپ سے مذاکرات تو پھر کسی نہ کسی سے تو بات کرنی پڑے گی نا آپ کو. پہلی بات تو مذاکرات آدمی ان سے کرتا ہے جنہوں نے پلے کچھ ہوتا ہے. یہ تو ناصر بٹ صاحب میں پھر کہہ رہا ہوں, ان کو پتہ ہے کہ پلے نہیں تھیلا سے کر دی پھر دی میلہ میلہ. ان کو تو وہ عام مسلط کیا گیا, 17 سیٹوں والا وزیر اعظم بنا دیا گیا, ان سے کیا مذاکرات کریں. دوسری بات بھائی بات یہ ہے کہ انہوں نے سے مذاکرات کرنے ہیں تو ان کی حکومت چلی جائے گی. ہمارے مطالبات کیا ہے؟ ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ آپ نے جعل سازی سے حکومت بنائی ہے. آپ کے پاس 17 سیٹیں مرکز میں, 36 سیٹیں پنجاب میں, شہباز شریف ہارا ہوا, مریم بی بی ہاری ہوئی, میاں نواز شریف ہارا ہوا. تو بتائیں ان کی حکومت کہاں رہے گی؟ پھر ہمارا موقف کیا ہے کہ ہمارے 1 سال سے آپ نے بے گناہ لوگوں کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, ان کو رہا کریں. تیسرا موقع ہمارا کیا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں ای وی ایم کے اوپر. کیا یہ کروا سکتے ہیں؟ یہ تو وہی کر سکتے ہیں نا جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہے. اچھا دوسری بات میں ایک بات کہنی ہے بٹ صاحب کو. بٹ صاحب ایک بات یقین مانے, آپ نے کوئی 4-5 لاکھ کا سوٹ تو پہنا ہوگا, کوٹ چیف بھی آپ کو بڑا پیارا ہے, میاں نواز شریف اور مریم بی بی ایک بات کہنی ہے, مریم بی بی بڑے بڑے پیارے سوٹ, لیکن نا غریباں دے ترس کھاؤ, ساڈا مال پا کے سانو ساڑو نا. اندازہ یہ کریں کہ لوگ بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں, لوگ دوائی سے مر رہے ہیں, بلوں سے مر رہے ہیں, اور تسی ایتھے 5-5 لاکھ دے سوٹ پا کے ڈیلی فوٹو شوٹ کرتے ہو, ٹک ٹاک بناتے ہو. یہ گل چنگی نہیں. جی بٹ صاحب سر کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت ہی آپ کے سوٹ میرا خیال بات ہو گئی ہے. شوکت بسرا نو بھیج دو ڈرامے دیکھنا, مینوں سوٹ 2 لے دینا شوکت بسرا صاحب, اور تسی میرے سوٹ بھی لے لو تو ایک گل کرو, جھوٹ مارنا چھڑ دیو تو میں تہاڈی ہر گل مان جاواں گا. سستی کر دیو بھائی نا, تسی بجلی سستی کر دیو, پیٹرول سستا کر دیو, چینی آٹا کیوں سستا کر دیو. میں آپ کو میں نے بڑا ٹائم دیا. یہ جو عمران صاحب ہے نا 3 سال ان کی حکومت رہی ہے نا,
آپ نے IPP کو پھر دوبارہ ریویو کر کے 2028 تک ان کو یہ مینڈیٹ دیا کہ یہ ریٹ ٹھیک چلتا ہے. آپ کو یہ پتا ہے بات کہ نہیں پتا ہے اپنا شوکت بسرا صاحب؟ بات یہ ہے کہ آپ لوگ سوائے جھوٹ بولنے کے، کیونکہ عمران خان اس بندے کو پسند کرتا ہے، اپنی جماعت میں اس کو بڑے شاباش دیتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، سب سے زیادہ بد کلامی کرتا ہے، اس کا صرف رویہ یہی ہے. اور اس کی مثال آپ KPK میں دیکھ لیں، وہ جو اس کا وزیر اعلیٰ ہے گنڈا پور، اس کی ہر بات پہ وہ بھی اسی طرح یو ٹرن لیتا ہے. وہ PM جب چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بلاتے ہیں کہ صوبوں کے حالات ٹھیک کریں، آپس میں ایک ہوں، بات کریں، ایک دوسرے کی بات سنی جائے، مانی جائے. آپریشن کی بھی بات ہوئی تھی تو باہر آ کے وہ کہتا ہے نہیں جی میں نے تو ایسی کوئی بات اندر ہوئی نہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں. تو یہ نہ ماننے والی پالیسی ہے کہ ہمیں ایک بالکل صحیح. سر بسرا صاحب کا پوائنٹ لے لیتے ہیں، پھر مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. جی بسرا صاحب 1 منٹ ہے آپ کے پاس. نہ اس جعلی حکومت سے، فارم 47 والی حکومت سے مذاکرات ہوں گے اور نہ ہی 9 مئی پر معافی مانگی جائے گی. حالات وہیں کے وہیں رہیں گے. بالکل صحیح. ایبسلیوٹلی. دوسری بات میں نے میرے پاس کنفرم کرنا چاہتا ہوں بٹ صاحب، سنا ہے آپ نے شریف خاندان کی کوئی ٹکٹیں بک کروا لی ہیں لنڈن کے لیے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ طیارہ جو ملا تھا وہاں پر بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کو، تو یہاں پہ آپ کو طیارہ بھی اس وقت کو نہیں ملنا. کیا یہ خبر کنفرم ہے کہ آپ نے سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں کچھ سیٹیں بک کروائی ہیں میاں نواز شریف، مریم بی بی اور شہباز شریف اور پوری فیملی کی؟ بتائیں گے، کنفرم کریں گے اس بات کو؟ طیارہ دیا تو اس نے راستے پہ ایسی باتیں کی تو سعودیہ نے کہا اس کو طیارے سے اتارو، ہمارا طیارہ واپس کرو، اس قابل نہیں ہے. تو عمران خان اسی حالت میں رہے گا، اس ملک کی حالت ٹھیک ہوگی. آپ لوگ اسی طرح کہتے ہیں جھوٹ بولتے رہیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم سب سیاسی جماعتوں نے مل کے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے اور عوام کی حالت کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے نہیں. بہت شکریہ آپ کا. شوکت ناصر بٹ صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. بنگلہ دیش کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ایک بنگلہ دیشی صحافی فیصل کریم صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے، جو کہ ایکن TV کے اندر اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں. تھینک یو فیصل فار یور ٹائم. فیصل, let me know that what is the main reasons for the fall of Sheikh Hasina Wajid Sahiba? Is only the quota system is the reason behind that, or there are more factors which lead to the drastic fall of her? So this is the answer for the first question. I think the quota system, the reformation of the quota system is not the only reason for the fall of Hasina. It was a platform for all the reasons which gathered over the decade and made the movement come true. I mean, there are a lot of corruptions, there are a lot of social injustice, social inequality, absence of good governance, absence of rule of law, absence of transparency, the price hike of commodity, insecurity, a lot of things were related to the fall of Hasina. Okay, Faisal, don't you think that though Sheikh Hasina is no more in the Bangladesh, but her difficulties are increasing also day by day, because Americans have refused her visa, UK is also denying her entry to the United Kingdom. So what would be her next destination? Because India also is facing a lot of pressure from inside and outside for keeping her inside the country. So what would be her possible destination? Yeah, that's the answer for the first question, and now I'm answering the second question. It's very unclear now that where will she go, what will be her next destination. But there are a lot of rumors, a lot of disinformation are coming out. Not any authentic source is giving any news about Hasina, because there's no contact, there's no news coming out from Delhi, where she is staying there. And yesterday her son Sajib Wajid Joy talked to the NDTV, and he assured that Hasina will be staying in India, in Delhi, for some more days, but he didn't clarify that for how long. But he also assured that India is not sending her back soon. And as the US has cancelled her visa and UK has denied her asylum application, he told that it's not a problem because Hasina can have multiple visa of UK. She can visit her family there.
through travel visa. She also have relatives in Europe, and news are coming out in various mainstream media of Bangladesh that she is also considering some countries like UAE and Saudi Arabia or Finland. Okay, Faisal, I want to know that all demands of the student and their representatives have been accepted, but why still the situation in Bangladesh is out of control? Because there are still riots there, protests are going there, people are actually afraid there. So what is the recent development now? I think the situation is better now compared to the coup day. 2 days before, when the coup happened, it was a devastation. A lot of distractions, a lot of fire and attacks went on. Many government structures, police stations, markets, and houses of minorities were under attack. A lot of loots happened, and it was a hell situation 2 days ago. But now the situation is better because the army has took control, and the students are cooperating to ensure the public service because they are cleaning the streets, they are controlling the traffic system, and even they are ensuring the safety of the religious minorities. And tomorrow the new government will be formed, interim government will be formed, people got calmed down, so overall the situation is better now. Okay, and Faisal, I want to actually know that Sheikh Mujibur Rahman's role is very questionable in Pakistan, and his stature is being questioned by many, and there are different viewpoints regarding that. But what about the Bengalis itself? Because in Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman was considered as the father of the nation, and if this point was instilled in the nation, then why his statues were being broken off, and why we have seen such footages on the TV? Yeah, Sheikh Mujib is a figure in Bangladesh, and he is considered as the father of the nation. But as I told you that this is a movement where the anti-Awami League forces were also involved, the anti-liberation forces were also involved. That's why it's a big chance for them to remove the history, remove the name of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman from Bangladesh. Their anger, the decades of anger, fell down on the statues or on the structures or on the name of Bangabandhu. And many analysts are telling that Sheikh Hasina Wajid is fully responsible for this because she fueled the anger by her long-term corruption and bad governance. Okay, a very last question. Is that true that till the end, Hasina Wajid Sahiba didn't want to leave Bangladesh, and she actually left it on the pressure of her close relatives? And now after she went off, there are the mixed views that the police officials are actually being changed, and they are also afraid to come out of the public due to the severe public reaction. There's a mixed news coming out. Some media is telling that she tried to stay in power even in the last moment. She tried to compel the law enforcement and military to stop the movement through fire and killings. And some media is saying that she decided to left, or she was compelled to leave Bangladesh because there was some conspiracy going on, and considering the damage or considering the lives of the students, she left on her own will. So it's very hard to say now what actually happened on the last moment. थैंक यू वेरी मच फैसल करीम मेरे साथ मौजूद बांग्लादेश से, और वहाँ पर सहाफ़ी हैं। देखते हैं बांग्लादेशियों का ये जो इनकलाबी एहतजाज है या फिर जो इनकलाब है जिसे इनकलाब कहा जा रहा है, ये कहाँ पर जाकर ठहरता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।